افغانستان کے معاملے پر پاکستان، ایران، روس اور چین نے ایک مشترکہ موقف اختیار کیا ہے۔ ان چار ممالک کے نمائندوں کی یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ایک انفارمل میٹنگ ہوئی، جس میں ان چار ممالک کی طرف سے افغانستان کے معاملات ڈسکس ہوئے اور 11 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیے میں دو بڑی اہم باتیں کی گئیں۔ ان کی تفصیل پر جانے سے پہلے ویئرز کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلی اہم بات یہ کی گئی کہ افغانستان یا اس کے آس پاس کسی بھی ایسے ملک کو جو کہ اس افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے، اس کو فوجی اڈے دوبارہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی، اور وہاں سے چین کے نیوکلیر ہتھیاروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بگرام ایئر بیس سے وہ بہت زیادہ نزدیک ہیں، تو اب پاکستان، ایران، چین اور روس نے مشترکہ طور پر امریکہ اور صدر ٹرمپ کے اس قسم کے کسی بھی اقدامات کی مخالفت واضح طور پر کر دی ہے۔ اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید امریکہ کی طرف سے افغانستان میں دوبارہ اپنی موجودگی رکھنے کے لیے پاکستان کو اس بارے میں اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اور پاکستان بھی اس بارے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا یہاں موجودگی کے لیے، اور شاید کوئی نئی گیم اس خطے میں دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اب صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان افغانستان میں دوبارہ امریکی موجودگی کا حامی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو اعلامیہ میں کی گئی وہ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ افغان طالبان کو ایک طرح کی وارننگ جاری کی گئی ہے کہ افغانستان میں داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بلوچستان لبریشن آرمی، مجید بریگیڈ اور اس جیسے دیگر گروہ جو افغانستان میں موجود ہیں، ان گروہوں کا باقاعدہ اعلامیے میں نام لیا گیا، جو اب بھی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغان طالبان کو کہا گیا کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی تکمیل کے لیے مؤثر، ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کریں، یعنی کہ صرف زبانی اقدامات سے اب کام نہیں چلے گا بلکہ قابل تصدیق اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے، اور تمام دہشت گرد گروہوں کو ختم اور بے اثر بنائیں اور ان کی بھرتی، فنڈنگ، ہتھیاروں تک رسائی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے ساتھ روابط کو روکیں۔ اس کے علاوہ ملک میں موجود ان دہشت گردوں کے تربیتی مراکز بھی ختم کریں۔ یہ دونوں پوائنٹس جو اس سٹیٹمنٹ میں جاری کیے گئے ان خطے کے چار اہم ممالک کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور امریکہ کو اس موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا اس اعلامیے میں، اور دوبارہ امریکی آمد کی مخالفت کی گئی، اور افغان طالبان کو بھی یہ دانی کرائی ہے کہ جو یہاں پر دہشت گرد گروہ ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے افغانستان میں، اور افغان طالبان ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کر رہے بلکہ ایک طرح کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ان کو میسر ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کا بھی یہی گلہ افغانستان سے ہے کہ وہ جو گروہ پاکستان کے مخالفین ہیں افغانستان میں جا کر پناہ لیتے ہیں، وہاں پر ٹریننگ اور ہر طرح کی ان کو مدد فراہم ہو رہی ہے، تو افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ اب اسی موقف میں پاکستان کے ساتھ ایران، روس اور چین نے بھی ساتھ دیا ہے اور افغان طالبان کو واضح کیا ہے یہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں اور ان کے ساتھ تعاون خطے کے ان چار ممالک کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور اب افغان طالبان کو ان کے خلاف قابل تصدیق کارروائیاں کرنی ہوں گی۔